عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، عبادت کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ تو جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں، موت تک انسان اللہ رب العزت کی بندگی کے اندر لگا رہے، مستقل اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہے، 24 گھنٹے اس کے اللہ کی عبادت کے اندر صرف ہونے چاہیے تھے، لیکن اللہ رب العزت کریم ذات ہیں، رحیم ہیں، رحمان ہیں، انہوں نے اپنے بندوں پر رحمت فرمائی اور رحمت فرماتے ہوئے انسان کو یہ حکم دے دیا کہ تم نے 24 گھنٹے میری عبادت نہیں کریں، اگرچہ اصول تو یہ تھا کہ 24 گھنٹے ہی عبادت کرو، لیکن چونکہ انسان کے ساتھ کھانے پینے کے تقاضے لگے ہیں، سونے جاگنے کے تقاضے لگے ہیں، تھکاوٹ کے تقاضے لگے ہیں، ان تمام تقاضوں کو، بشری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، مگر عبادت 24 گھنٹے کرنا یہ تم پہ لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو تقسیم کر دیا، اور تقسیم بھی ایسا کر دیا کہ فرما دیا کہ سب سے افضل ترین عبادت، سب سے بڑی عبادت جو تمہارے اوپر لاگو ہوتی ہے وہ ہے نمازوں کا ادا کرنا، لہٰذا فرما دیا کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ قرآن کریم میں 70 سے زائد مرتبہ یہ حکم ایمان والوں کو دیا کہ نماز کو قائم کرو۔ باپ اگر بیٹے کو ایک بات ایک مرتبہ کہے تو بھی کافی ہوتی ہے، مگر اگر اس بات کی اہمیت ہو تو 2-3 بار کہے گا، 4 بار کہے گا، چوتھی 5ویں بار کہے تو بیٹا بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے جو اس کو بار بار کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار نہیں، 70 سے زائد مرتبہ حکم دے رہے ہیں ایک چیز کا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا رہے، بلکہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر نماز کو مقررہ وقت کے اندر فرض فرمایا ہے، ہر وقت نماز نہیں ہے، اور یہ نماز اتنی عظیم الشان عبادت کہ یہ نماز اللہ رب العزت کی جانب سے ایمان والوں کو جو عطا کی گئی ہے، اس عطا کرنے کا طریقہ بھی انوکھا اختیار کیا۔ ہر حکم کے بارے میں یہ تھا کہ وہ حکم نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ زکوٰۃ کا حکم تھا 2 ہجری میں فرض ہو گیا، جب فرض ہوا تو قرآن کریم میں آیات اتر گئی نا۔ روزہ فرض ہوا تو اس کی بھی آیات اتر گئیں کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، آیات اتار کر حکم بیان کر دیا۔ مگر جب بات آئی نماز کی ادائیگی کی تو صرف حکم لاگو نہیں کیا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آفیسر ہے، ایک باس ہے، وہ اپنے ماتحت کو ایک حکم دینا چاہتا ہے، تو اگر حکم کی اہمیت عام ہو تو وہ فون پہ کہہ دیتا ہے بھائی یہ کام کل ایسے کر دینا، کل یہ کام ایسے ہو جانا چاہیے۔ فیکٹری کا جو مالک ہے وہ اپنے مینیجر کو کال کر کے اسی طرح سے کہتا ہے کہ بھائی صبح یہ کام اس طرح سے کر دینا، یہ ایک طریقہ۔ مگر اگر کام اہم ہو تو کہا جاتا ہے فون کر کے کل آپ میرے آفس میں آئیں، مجھ سے آ کے ملاقات کریں، کل بات کریں گے اس موضوع کے اوپر۔
تو جب بلا کر بات کی جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ واقعی بات بڑی اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں اپنے پاس بلوایا، اور اپنا نہ صرف یہ کہ دیدار نصیب فرمایا بلکہ اس جگہ سے آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا کہ جہاں پر جانا کسی انسان تو دور کی بات، فرشتے کی بھی گنجائش نہ تھی۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے آج تک کوئی نہیں گیا، اور آج کے بعد بھی فقط آپ ہی کی ذات جائے گی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچے، وہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا۔ اب یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ جب انسان مہمان بن کے کسی کے گھر پہ جاتا ہے تو میزبان اس کو عزت دیتا ہے، اور عزت دینے کے ساتھ ساتھ رخصت کرتے ہوئے کوئی تحفہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا اور وہاں تک بلوا لیا، اس لمٹ کو کراس کروا دیا جہاں سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو یہ عزت و اکرام کا معاملہ پھر یہیں پر ختم نہیں فرمایا، بلکہ اس کے بعد تحفہ بھی عطا فرمایا 50 نمازوں کا۔ اور یہ واقعہ ہم تفصیل سے سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ نمازیں 50 عطا ہوئیں۔ واپسی پر جب آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50 نمازیں آپ کی امت پہ بہت بھاری گزریں گی، آپ ذرا کچھ ڈسکاؤنٹ کرا لیں۔ نبی علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچے اور واپس آ کے فرمایا کہ اے اللہ، اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دیں، 45 ہو گئیں۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت زیادہ ہیں، اس کو بھی کم کروائیے۔ پھر واپس گئے، 50 سے 40، 45 سے 40 ہو گئیں۔ یہ 5 کر کے نمازیں کم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ 5 ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اب بھی فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی زیادہ ہیں، آپ اس میں بھی کمی کروا دیجئے۔ مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک بات تو یہ کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں بار بار اللہ سے ایک ہی بات کہوں، اور دوسری بات کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے امید لگی اس بات کی کہ میری امت 5 نمازیں ادا کر لے گی، لہٰذا اللہ رب العزت کے دربار میں اس سے آگے نہ پہنچے، 5 نمازوں پہ اکتفا فرما لیا۔ مگر ادھر اللہ رب العزت کے دربار میں 5 نمازوں پہ اکتفا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے آواز آئی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے ساتھ میں یہ خصوصی معاملہ کروں گا کہ امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب میں 50 کا عطا کروں گا۔ تو یہ نماز عظیم الشان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز مومن کی معراج ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ تھی کہ وہ شب معراج پر اللہ کے دربار تک پہنچے۔ عام مومن نہیں پہنچ سکتا، تو اسی وقت پر ایک تحفہ عطا کر دیا گیا کہ جو معراج تک نہیں پہنچ سکتا اس کی معراج یہ ہے کہ میرے سامنے اپنے پیشانی کو ٹکا دے، لہٰذا یہ تو مومن کی معراج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے، یعنی اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے یہ اس کے مسلمان ہونے کی دلیل، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ تو اس کے غیر مسلم ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مومن بھی ہو اور نماز چھوڑ دے؟ تو نماز کی شریعت مطہرہ میں بے تحاشا اہمیت ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات کہ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں کہیں اللہ رب العزت نے یہ بات نہیں فرمائی کہ نماز پڑھو، صلو کا لفظ کہیں نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ جہاں کہیں فرمایا تو یہی فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنے میں اور نماز کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مفسرین نے لکھی یہ بات کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا،
تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا، سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، یہ ہے نماز کے اندر نماز کا قائم کرنا، کہ انسان نماز کو پڑھے جماعت کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، نماز کے سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، اور نماز کے اندر توجہ اللہ رب العزت کی جانب رکھ کر، یہ ہے نماز کا قائم کر دینا۔ تو نماز کو قائم کرنے کا سب سے پہلا اسٹیپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ آج ہمارے اندر من حیث القوم دو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک کوتاہی تو یہ کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، کئی وقت نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ۔ اور دوسری کوتاہی کہ اگر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، اس کا حکم کیا ہے، کیا چیز ہے یہ جماعت سے نماز کا ادا کرنا مسجد میں جا کر، یہ اس کا حکم کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ اقرب الی الواجب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ فرمایا سنت مؤکدہ اقرب الی الواجب ہے، یعنی جیسے واجب کے ادا نہ کرنے پر انسان کی پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے پر بھی انسان کی اسی طریقے سے پکڑ ہے۔ ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ طلباء بیٹھے ہیں یہ بات جانتے ہیں کہ واجب اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم قرآن کریم یا حدیث مبارکہ میں موجود ہو، اور اس کے نہ کرنے پر کوئی سخت وعید موجود ہو۔ جی ہاں، اس جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے اوپر سخت وعید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو مقرر کروں، کہ دوسرے بندے کو اپنی جگہ پہ کھڑا کروں، تم نماز پڑھاؤ، اور میں نکلوں مدینے کے اندر اور دیکھوں ٹٹولوں کہ کون افراد ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہے، اور اس کے بعد میں لکڑیاں اکٹھا کروں اور ان تمام گھروں کے اندر رہنے والوں کو آگ لگا دوں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ اس سے زیادہ غصے والی بات کیا ہو سکتی ہے بھلا، کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سراپے رحمت ہیں، جن کے رحمت للعالمین ہونے کے اوپر انسان بیانات سنتا رہتا ہے، ان کے رحمت للعالمین ہونے کے گن گاتا رہتا ہے مستقل، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ جماعت سے نماز نہیں پڑھا تو میرا جی چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ تو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا نہ صرف یہ کہ سنت مؤکدہ بلکہ اقرب الی الواجب ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ والے تھے، ایک مرتبہ کسی سفر سے واپسی ہوئی، تھکاوٹ کچھ زیادہ غالب ہو گئی، تو جب لیٹے تو ایسے وقت پر آنکھ کھلی کہ نماز جماعت کے ساتھ فوت ہو گئی۔ جب نماز جماعت کے ساتھ فوت ہوئی تو ان کے ذہن میں آیا کہ جی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جماعت کی نماز کے اوپر، مسجد کی نماز کے اوپر 27 گنا فضیلت ہے عام نماز کے اوپر، لہٰذا میں اس فرض کو 27 مرتبہ ادا کر لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس فرض نماز کو 27 مرتبہ ادا کیا۔ اب یقیناً ایک مرتبہ تو فرض ادا ہوئے، 26 مرتبہ نفل نماز ادا ہوئی، لیکن بہرحال اپنے ذہن میں تھے کہ میری یہ نماز اتنی زیادہ محنت کے ساتھ پڑھنا فرض نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھنے کے برابر ہوگی۔ مگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جماعت کے ساتھ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اور امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس میں کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ، تو تمام کے تمام مقتدی کہتے ہیں آمین، فرشتوں کی جماعت کو اللہ بھیجتے ہیں جو ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اب جب انہوں نے 27 مرتبہ نماز ادا کر لی تو غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے 27 مرتبہ نماز تو ادا کر لی، یہ بتاؤ فرشتوں کی آمین کا کیا بنا؟ یعنی گویا یہ بات سمجھا دی گئی کہ اگر ایک نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی
اس کا کوئی دنیا کے اندر نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کے ادا کرنے کی خوب فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں، اور یہ بات امت کو بتلائی ہے کہ تم نے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، جب ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ جماعت کے ساتھ کام کرنے پر اللہ رب العزت کی مدد اس جماعت پہ شامل ہوتی ہے، اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہمیشہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ با جماعت نماز کا ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ پہلی فضیلت کہ اگر ایک بندہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو جماعت سے نماز کا پڑھنا عام نمازوں کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ابھی جیسے ذکر کیا کہ جب ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور امام اس پر ولضالین کہتا ہے، مقتدی تمام کے تمام آمین کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرشتوں کو ایک جماعت کو بھیج دیتے ہیں جو اس ولضالین پر مقتدیوں کے ساتھ آمین کہتے ہیں، تو فرشتوں کی آمین حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ اپنے گھر سے اچھی طرح سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہے، تو جب مسجد کی طرف جا رہا ہے اور مسجد کی طرف اس طرح سے جا رہا ہے کہ نماز کے سوا کوئی دوسری چیز اس کو مسجد کی طرف نہیں لے جا رہی، یعنی جانے کا مقصد جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قدم بھی یہ نمازی نماز پڑھنے والا اپنے گھر سے نکل کر جو قدم بھی مسجد کی جانب بڑھا رہا ہے، ہر قدم پہ اللہ رب العزت اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں، اور جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ باوضو رہتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ اس پر سلامتی بھیج دیجئے، اے اللہ اس پر رحم فرما دیجئے۔ یعنی انسان جب وضو کر کے اپنے گھر سے نکلا مسجد کی جانب جا رہا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعاؤں میں لگ گئے، اللہ رب العزت اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹانے کے اندر فرشتوں کو لگا دیا۔ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے لیے جماعت سے نماز پڑھنے پر اللہ کی جانب سے ثواب ہی ثواب ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں پہنچتا ہے اور مسجد میں پہنچ کر نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، تو انتظار الصلاۃ قبل الصلاۃ الصلاۃ، انتظار الصلاۃ قبل الصلاۃ کالصلاۃ، نماز سے پہلے نماز کا انتظار کرنا یہ نماز ہی کے اندر شامل ہونا ہے، یعنی جتنی دیر انتظار میں بیٹھا اتنی دیر اللہ رب العزت اس بندے کو نماز کے اندر شامل فرمائیں گے، نماز کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، بے شک کہ خاموش بیٹھا ہو، کوئی ذکر نہیں کر رہا، کوئی تلاوت نہیں کر رہا، صرف خاموش بیٹھا ہوا ہے انتظار نماز کے اندر، تو اس کا انتظار نماز میں بیٹھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ نماز کو ادا کر رہا ہے، اتنی دیر نماز پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خاطر اللہ کی خوشنودی کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے 2 آزادیوں کا پروانہ جاری فرما دیتے ہیں، ایک اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں، اور ایک اس کو نفاق سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ نفاق سے آزادی سے مراد منافقین کی فہرست سے اس کو خارج فرما دیا کرتے ہیں۔ ذرا مفہوم مخالف خود سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بندہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا تو منافقین کی لسٹ سے خارج نہیں ہو رہا وہ، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی
ایسا نہیں تھا کہ منافق نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز ایمان والے بھی پڑھتے تھے، منافق بھی ادا کیا کرتے تھے۔ فرق کیا تھا؟ فرق صرف اتنا تھا کہ ایمان والا مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور منافق آدمی مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے کے بجائے گھروں کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ منافق اور مومن کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے۔ ایک ہے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی چیز، وہ ہے نماز کا ادا کرنا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافق بھی نماز کے چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، فرق اتنا تھا کہ وہ جماعت سے نہیں پڑھا کرتے تھے، اور مومن آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو لہٰذا یہ جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ پسندیدہ ہے، بلکہ اس کی تاکید بھی بے تحاشا آئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ حالت اسلام میں کل قیامت کے دن، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اسلام کی حالت میں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ جیسے ہی مؤذن اذان دے، وہ اذان کے ساتھ ہی تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی جانب قدم بڑھا دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات مسلم شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے بات فرمائی کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگو گے تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، مسجد کے اندر نماز کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ گمراہی سے بچنے کی دلیل ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز بندہ ادا نہیں کر رہا تو یہ اس کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بعض افراد کو دیکھا کہ وہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر رہے۔ بعض افراد کو دیکھا کہ وہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر رہے، یعنی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی بندہ لکڑیاں لے آئے اور میں لکڑیوں کو آگ لگاؤں اور اس آگ کے ذریعے سے ان کے گھروں کو ان کے سمیت جلا دوں۔ یہ کیوں بات ارشاد فرمائی؟ یہ وعید سنانے کے لیے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے میدان کے اندر پتھر کھائے، کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ناک طریقے سے تکلیفیں دی گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں، ان کو اس طریقے سے ان پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ ان کا جو حمل تھا وہ ساقط ہو گیا، وہ گر گیا۔ اس موقع پہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام مواقع کے اوپر دعائیں ہی دی ہیں، اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ کاش کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، مگر جب اپنے ہی لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہے تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے جو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے گھروں کو آگ لگا دو۔ تو لہٰذا جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے، ہر انسان کے ذمہ لازم ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے کئی فائدے ہیں، علماء نے اس کو اکٹھے کیے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب انسان 5 مرتبہ مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے پڑھنے سے اس کو اللہ رب العزت گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز کی ادائیگی انسان کو برائی سے
اور برے کاموں سے، بری باتوں سے، فحاشی سے انسان کو روکا کرتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھے، یعنی نماز کو قائم کر رہا ہو، یہ اس نماز کے بارے میں بات ہے۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جا کے کیا نماز ہمیں اپنے برائیوں سے روک رہی ہے، گناہوں سے روک رہی ہے؟ اگر نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے نماز کے قائم کر دینے کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی ہم کر رہے ہیں۔ تو نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے انسان کو اللہ رب العزت گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان مسجد کے اندر جاتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، تو ایک مسجد کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں نمازی ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ نیکی کے جذبات کو قبول کرتا ہے، نیکی کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نیکی کے اثرات خود بخود اس کے دل کے اندر آئیں گے، اور جب نیکی کے اثرات دل کے اندر اتریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیکی دل کے اندر راسخ ہوتی جائے گی، گناہ دل کے اندر سے چھوٹتے جائیں گے، گناہوں کے اثرات ختم ہوتے جائیں گے۔ تو لہٰذا پہلا فائدہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان کے اوپر اللہ رب العزت انسان کو گناہوں سے محفوظ فرما دیا کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان کو بھائی چارگی نصیب ہوتی ہے، ایک دوسرے کا حال احوال پتہ چلنا شروع ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ میل جول پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، پتہ چلے گا اس محلے کے اندر رہنے والے یہ تمام لوگ ہیں۔ اب اگر ایک ساتھی کسی دن نہیں آ سکے گا تو سارے پریشان ہوں گے۔ اور ہوتا ہے مساجد میں کہ اگر ایک مسجد میں 5 وقت جماعت سے نماز پڑھنے والا آدمی اچانک سے غائب ہو جائے تو ہر نمازی پوچھ رہا ہوتا ہے بھئی کیا ہوا، فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے۔ گھر پہ جا کے اس کی خیر خیریت معلوم کرتا ہے، دوستوں سے، کسی تعلق والے سے معلوم کرتا ہے، موبائل نمبر ہو تو موبائل پہ رابطہ کرتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ یہ بندہ کہاں ہے۔ اور اگر کسی پریشانی کے اندر ہے، کسی مصیبت کے اندر ہے، کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھائی چارگی کا ایک درس جو قرآن کریم نے دیا ہے، یہ بھی اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی برکت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے دل کے اندر یہ احساس جگا دیا کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے معاملے کے اندر اصل چیز ڈسپلن ہے، اصل چیز نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کاش کہ ہم یہ نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے اس بات کو سیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ انسان کو نظم و ضبط سکھاتی ہے، انسان کو ڈسپلن سکھاتی ہے۔ آج قوم کی حیثیت من حیث القوم ہمارے اندر سے ڈسپلن ختم ہو چکا ہے، ہم ایک بھیڑ بن چکے ہیں، ایک بھیڑ چال ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ایک بھیڑ ہیں، جہاں کہیں دیکھ لے۔ اور اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے مقابلے میں وہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جن کو ہم غیر مسلم کہا کرتے ہیں، وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ منظم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہم سے اصول سیکھ لیے اور ہم اپنے اصولوں کو بھلا بیٹھے۔ آج کسی بھی جگہ کے اوپر چند افراد اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پہ ایک ازدحام بن جاتا ہے، ایک رش لگ جاتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری باری پہلے آ جائے۔ جہاں بجلی کے بل جمع کرانے ہو، گیس کے بل جمع کرانے ہو، بینک کی لائن میں لگنا ہو، یا اس سے ہٹ کر کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا مسئلہ ہو، وہاں پہ ذرا دیکھ لیں ہماری جلد بازی کتنی ہوتی ہے۔ اور باہر کے ملکوں کے اندر دیکھ لیں کہ وہ ہر موقع کے اوپر جہاں 2-4 بندے 8 بندے اکٹھے ہوئے، کسی کو بتانا نہیں پڑتا، خود بخود لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نظم و ضبط کو اسلام سے سیکھا ہے، اور ہم جن کو نظم و ضبط کا اصول قرآن کریم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہر وقت پہ بتا رہی ہیں۔ 5 وقت پہ امام جس کو سکھا رہا ہے کہ نماز کے لیے صفیں درست کر لیں، کندھوں سے کندھوں کو ملا لیں، صفوں کے درمیان کوئی خلا واقع نہ ہو، جس کو ہر وقت پر امام یہ بات سکھلا رہا ہے، وہ قوم سب سے زیادہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والی ہے۔
اگر کسی جگہ پر کوئی اللہ والے موجود ہوں اور بڑا مجمع ہو اور ان سے کہا جائے جی مسافہ کر لیں، آپ دیکھیں وہاں پہ کیسی بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے، کیسے ایک دوسرے کو ہم دھکا دے رہے ہوتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچا کر ایک سامنے والے سے مسافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ نظم و ضبط کا مظاہرہ یہ اسلام سکھلاتا ہے، کاش کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کام کو سیکھ لیں۔ تو بہرحال نماز کو جماعت سے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ کہ انسان کی زندگی کے اندر نظم و ضبط اللہ رب العزت اس کو سکھلا دیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور فائدہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا یہ کہ جو کوئی شخص بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے اٹکے ہوئے کاموں کو آسان فرما دیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اٹکے ہوئے کاموں کو کروا دیا کرتے ہیں، اس کے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیا کرتے ہیں۔ اور بنیادی بات ہے، ایک بات عقلی طور پہ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کو اہمیت دے رہا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ایک بندے نے کسی سرکاری محکمے کے اندر اپلائی کرنا ہو، جاب کرنی ہو، اور اس کو پتا ہو کہ فلاں سرکاری آفیسر میرا جاننے والا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے جی میری فائل آپ کے پاس آئی ہوگی، ذرا میرا خیال کر لینا، میں آپ سے سفارش کی ریکویسٹ کر رہا ہوں، ذرا میری سفارش کر دینا۔ اب جب یہ بات اس کو کہی جا رہی ہے، اگر وہ آفیسر اپنی جگہ سے اٹھ جائے، سارے کاموں کو چھوڑ دے، جائے اور جا کے اس کی فائل کو دیکھے اور اس کو جو چیز کی ضرورت تھی اس فائل کے اوپر ریمارکس لکھ دے، اس کو پاس کرا دے، تو یہ بندہ ساری زندگی اس آفیسر کا مشکور رہے گا، یار وہ اس نے سارے اپنے کاموں کو چھوڑا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کہہ سکتا تھا جی میں دیکھ لوں گا بعد میں جب فرصت ملے گی، لیکن اس نے اپنے سارے کے سارے کاموں کو چھوڑا، اور سارے کاموں کو چھوڑ کر میری خاطر اس نے میرے کام کو اہمیت دی۔ اب اگر زندگی میں کبھی یہ آفیسر اس بندے کو کوئی کام ذمہ لگائے گا تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مروتاً بھی یہ کام کرے گا کہ اب وہ بھی اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر اس بندے کا کام پہلے کرے گا۔ یہ تو دو انسانوں کا معاملہ ہے، یہاں معاملہ انسان کا اپنے کریم پروردگار کے ساتھ ہے جو بڑا قدردان ہے۔ ان اللہ شاکر علیم، اللہ رب العزت انسان کے عملوں کے بڑے قدردان ہے۔ لہٰذا جب انسان دنیا کے مشاغل کے اندر مصروف ہے اور اس موقع کے اوپر مؤذن اذان کی آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی جانب، آؤ کامیابی کی جانب، اب جب بندہ سارے کاموں کو ایک طرف کر دے اور اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام کاموں کو ایک طرف چھوڑ کر مسجد کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دے، تو گویا اس نے سارے کاموں کو ایک طرف رکھ کے اللہ رب العزت کے کام کو اہمیت دی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے تمام کاموں کو اہمیت کے ساتھ کروا دیا کرتے ہیں۔ بندے نے اللہ کے حکموں کو اہمیت دی، اللہ رب العزت بندے کے سارے کاموں کو کرا دیا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے اپنے حضرت سے کئی بار سنا کہ ایک دیہات کا واقعہ ہے کہ ایک دیہات کے اندر ایک دیہاتی آدمی تھا، اور گاؤں دیہات کے اندر عام طور پہ فارمز ہوا کرتے ہیں، زراعت ہوتی ہے، تو اس کا بھی اپنا ایک کھیت تھا۔ اس کھیت کے اندر پانی جو نہر سے آیا کرتا تھا، تو پانی کھیت کو پانی لگانے کے لیے باریاں مقرر تھیں کہ فلاں دن فلاں بندے کے پاس پانی آئے گا، ان کھیتوں کے اندر پانی ہوگا، پانی لگایا جائے گا، فلاں دن اس علاقے میں پانی آئے گا، اور فلاں دن فلاں وقت پر اس کھیت والے کی باری، پھر اس کھیت والے کی باری، پھر اس کھیت والے کی باری۔ اب جب اس بندے کے کھیت پہ پانی لگانے کی باری آئی، وہی وقت جمعے کی نماز کا وقت تھا۔ اب اس کے سامنے دو کام تھے، ایک طرف تو یہ تھا کہ میں جمعے کی نماز ادا کروں، اگر جمعے کی نماز ادا کرتا ہوں تو کھیت کو پانی نہیں لگے گا، پورا ہفتہ ایسے ہی چلا جائے گا اور مجھے نقصان ہوگا، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ یہ کھیت ہے، اس کھیت کو اگر میں پانی دے دیتا ہوں تو اس پورا ہفتہ پانی لگا رہے گا اور میرے کھیت کو فائدہ پہنچے گا، نماز اگرچہ مس ہو جائے گی، میں گھر کے اندر ظہر ادا کر لوں گا۔ یہ دو آپشنز بندے کے پاس تھے۔ بیوی نے اس سے کہا کہ دیکھ، جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں نا، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ دیکھ رہے کہ تیرے ساتھ کیا مجبوری ہے، لہٰذا تم بھی ایک کام کرو کہ ابھی کھیت کو پانی لگا دو اور
اس کے بعد ظہر ادا کر لینا، ظہر ادا کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینا، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے لیکن میں مجبور تھا۔ اس بندے نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کو ترجیح دوں گا، لہٰذا میں جا رہا ہوں، پانی لگتا ہے لگے، نہیں لگتا نہ لگے۔ چنانچہ وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے گھر سے اپنے کھیت سے باہر نکلا، گھر آیا، تیار ہوا۔ اب جب گھر سے باہر نکلنے لگا تو شور مچ گیا۔ بھئی کیا ہوا؟ آپ کا اونٹ جو یہاں پر بندھا ہوا تھا، اس اونٹ کی رسی کسی طرح سے کھل گئی اور اونٹ بھاگ گیا۔ اب بیوی نے کہا کہ دیکھو، کھیت تو گئے کام سے کیونکہ تو پانی نہیں لگا رہا، اب ہمارے پاس جو کل متاع ہے، کل ایسٹس ہمارے پاس ہیں، کل اثاثے ہیں، وہ ایک یہی اونٹ ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ کما سکتے ہیں، جس کے اوپر کچھ بوجھ ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے کسی سے کچھ کرایہ وصول کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہیں ہے، لہٰذا کم از کم کچھ نہیں تو اس اونٹ کو ہی پہلے ڈھونڈ لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے نماز کو ادا کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اللہ کا منادی مؤذن تجھے اللہ کی طرف بلائے جمعے کے دن، تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی جانب دوڑ لگاؤ۔ لہٰذا میں تو جا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو اونٹ بھی مل جائے گا۔ اب یہ دونوں کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ مسجد میں گیا، نماز ادا کی، دل کے اندر بوجھ ضرور تھا کہ میرا کھیت بھی گیا، میرا اونٹ بھی کیا، اب میں آنے کے بعد کروں گا کیا؟ بہرحال بوجھل دل کے ساتھ نماز ادا کر کے مسجد سے نکلا اور گھر کی جانب آیا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس کا اونٹ تو وہیں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی رسی بندھی ہوئی ہے۔ گھر پہ آیا، بیوی سے پوچھا یہ اونٹ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ میں تجھے کیا بتاؤں، ایسا عجیب واقعہ ہوا کہ میں خود حیران ہوں۔ بھئی کیا ہوا؟ ہمارا اونٹ تو گم ہو گیا تھا اور میں پریشان تھی، تم نے بھی انکار کر دیا کہ جی میں نہیں جاؤں گا دیکھنے کے لیے، بلکہ میں پہلے نماز ادا کروں گا، بعد میں دیکھوں گا اس اونٹ کو۔ اب میں گھر میں پریشان بیٹھی تھی کہ اللہ اب ہمارا کیا ہوگا، اچانک سے مجھے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ دو کتے ہیں اور وہ بہت برے طریقے سے بھونک رہے ہیں اور ہمارا اونٹ ان کے آگے آگے ہے۔ وہ کتے اس اونٹ کو بھگا رہے ہیں اور اونٹ بھاگتے بھاگتے آیا۔ جب اونٹ ہمارے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو وہ کتے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو میں نے اس اونٹ کو پکڑا اور اس کی رسی کو جگہ پہ باندھ دیا۔ اللہ نے ہمارا اونٹ ہمیں پہنچا دیا۔ اس نے کہا چلو کھیت تو گیا لیکن کم از کم اونٹ تو مل گیا۔ اب اس نے کہا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کھیت کا معاملہ کیا ہے۔ جب وہاں گیا تو حیران ہو گیا کہ پورے کھیت کو بہترین طریقے سے پانی لگا ہوا ہے۔ حیران ہوا کہ بھائی یہ کھیت کو پانی کیسے لگ گیا؟ تو برابر پڑوس والوں سے پوچھا تو پڑوس والے نے کہا کہ جناب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آج ایک غلطی ہو گئی۔ بھائی کیا ہوا؟ جو دو کھیت ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایک نالی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ایک کھیت سے دوسرے کھیت کے درمیان پانی جا سکتا ہے۔ جب کھیت کو پانی دیا جاتا ہے تو درمیان کی نالی کو بلاک کیا جاتا ہے تاکہ یہ پانی اس کھیت کے اندر رہے، یہاں سے آگے نہ چلے جائے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میں جب اپنے کھیت کو پانی دینے لگا تو میں وہ نالی لگانا بھول گیا، وہاں پہ بلاکیج کرنا بھول گیا، اور وہ میں اپنے کھیت کو پانی دیتا گیا اور میں سمجھ رہا ہوں میرے کھیت کو پانی دیا جا رہا ہے، وہ سارا پانی آپ کے کھیت میں چلا گیا۔ آج آپ کے کھیت کو ڈبل پانی لگ گیا، مجھے تو اندیشہ ہے آپ کا کھیت کا نقصان ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا جناب حقیقت یہ ہے کہ میرے کھیت کو ڈبل پانی نہیں پہنچا، آج میں کھیت کو پانی نہیں دے سکا تھا، اللہ نے آپ کے ذریعے سے پانی پہنچا دیا، کھیت کو پانی بھی دل گیا، اللہ رب العزت نے اونٹ بھی واپس کر دیا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے حقیقتاً کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے حکم کو ترجیح دیتا ہے تمام کے تمام حکموں کے اوپر، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو ترجیح دیتا ہے تمام کاموں کے اوپر، اللہ رب العزت اس بندے کے کاموں کو ایسے بنا دیا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کے پڑھنے کو اہمیت دے بندہ۔ اور یہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ابتدا میں یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان بدبخت لگا ہوتا ہے، اس وقت پہ سارے اہم کام لے آئے گا۔ بندہ سوچے گا جی یہ کام کر لوں پھر اس کے بعد جاؤں گا، یہ کام کر لوں پھر اس کے بعد جاؤں گا، اچھا یہ ہو جائے اس کے بعد جاؤں گا۔ نہ کام کبھی ختم ہوں گے اور نہ کبھی جماعت مل سکے گی۔ ایسے شریعت مطہرہ نے یہ بات کہی کہ جب تمہارے سامنے کام آ جائے، کتنا ہی اہم ترین کام کیوں نہ ہو،
اس کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا یہ اس سے زیادہ اہم ترین کام ہے، سب سے زیادہ اہم ترین کام ہے۔ لہٰذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اہمیت دے دو، اس کو فوقیت دے دو تمام کاموں کے اوپر۔ تو دیکھو اللہ رب العزت کیسے ان تمام کاموں کو کراتے ہیں۔ اور یہ عاجز یہ بات اکثر عرض کرتا ہے کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ اگر اس وقت پر میری روح پرواز کر گئی تو کیا یہ کام رک جائیں گے؟ دنیا میں کسی کا کام کبھی نہیں رکتا، تو اگر میرے دنیا سے چلے جانے سے یہ کام نہیں رک سکتا تو میرے نماز پڑھنے کے لیے چلے جانے سے کون سا کام بھلا رک جائے گا؟ لہذا جماعت کے ساتھ نماز کے پڑھنے کو اہمیت دینی چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ جو بندہ یہ بات چاہتا ہو کہ میں تمام 5 وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کروں تو چند کام ہیں کرنے کے۔ سب سے پہلا کام تو انسان اللہ رب العزت کے دربار میں مصمم ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آج کے بعد میں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، اس بات کا پکا ارادہ کرے۔ اور دوسرا کام کرنے کا یہ کہ پھر اللہ رب العزت سے دعا کرے، یا اللہ آپ ہی کی ذات ہے جو مجھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما سکتی ہے، لہٰذا اے اللہ مجھے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرنی پڑے گی، اللہ سے گڑ گڑانا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ بعض اوقات انسان کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق جو نہیں ملتی، اس کے پیچھے بنیادی وجہ دل کے اندر عاجزی کا اختیار نہ کرنا ہوتا ہے، تکبر کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ اس گھمنڈ کی وجہ سے اللہ رب العزت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک عالم دین ہے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے کہ ایک مسجد کے اندر تبلیغی جماعت کے امیر صاحب تھے، انہوں نے خود واقعہ سنایا اور کہنے لگے کہ جی میں ایک مسجد کے اندر جماعت کے نظام کا امیر ہوں اور لوگوں کی نظر میں بڑا نیک اللہ والا آدمی، مگر اس کے باوجود میرا اپنا نیکی کا حال یہ کہ فجر کی نماز جماعت سے تو درکنار، فجر کی نماز مجھ سے ادا ہی نہیں ہوتی، قضا ہو جاتی ہے، اکثر اوقات یہی ہوا کرتا تھا اور میں اس کے اوپر بڑا پریشان رہتا تھا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستا تھا کہ لوگ تجھے اللہ والا کہتے ہیں، لوگ تجھے نیک آدمی سمجھتے ہیں، لوگ تجھے امیر صاحب سے خطاب کرتے ہیں، لیکن تیرا اپنا حال یہ ہے کہ تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑے عرصے تک اسی شج و پنج کے اندر مبتلا تھا۔ ایک مرتبہ سفر تھا، سفر کر کے کسی جگہ پہ پہنچا، کسی عزیز کہ ہاں جو بظاہر کوئی بہت زیادہ دیندار قسم کے لوگ نہ تھے۔ جب میں ان کے ہاں پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی فجر کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی 5 بجے ٹائم ہے۔ تو کہنے لگے، جب میں نے یہ بات کہی تو وہ مجھے آگے سے کہنے لگے کہ بھائی امیر صاحب آپ تو چونکہ اللہ والے ہیں، آپ تو ایک مسجد کے اندر جماعت کے امیر ہیں، لہٰذا آپ ایک کام کیجئے گا، مجھ سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا، آپ مجھے کل فجر کی نماز کے لیے اٹھا دیجئے گا۔ کہتے جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں تو بڑا کمزور انسان ہوں، اگر میری آنکھ کھل گئی تو میں آپ کو اٹھا دوں گا، اور اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں برائے کرم مجھے اٹھا دیجیے گا۔ کہتے ہیں وہ عاجزی کے الفاظ میرے منہ سے ادا ہونے تھے، اللہ رب العزت نے اس کے بعد فجر کی نماز کو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق ہمیشہ ہمیشہ کی عطا فرما دی۔ تو کئی مرتبہ انسان کوئی گھمنڈ کے جملے بول دیتا ہے، 4 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اپنے آپ کو جنید بغدادی کا پیر سمجھ لیتا ہے، یہ مجھ سے بڑا تو کوئی ولی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، میرا فلاں ساتھی مسجد کے اندر نہیں آیا، فلاں ساتھی نہیں آ رہا، فلاں نہیں آ رہا، فلاں نہیں آ رہا، سب کے بارے میں فیصلے اپنے دل کے اندر کر لیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے 4 دن کے بعد اللہ رب العزت اس کو اپنے خود نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم فرما دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو اس کے اندر یہ کہ انسان اپنے دل میں مصمم ارادہ کرے کہ میں نے کچھ بھی ہو جائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت کے دربار میں دعائیں کرے، اور تیسرا کام یہ کہ عاجزی اختیار کرے
انکساری اختیار کرے، اس عاجزی اور انکساری کے اختیار کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت جماعت کے ساتھ نماز کے پڑھنے کو انسان کے لیے آسان فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار سیاہ کار بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا، اپنا فضل فرماتے ہوئے، اپنا کرم فرماتے ہوئے، اپنی رحمت فرماتے ہوئے، اے کریم آقا ہمارے لیے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جماعت کے فوت ہونے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ میرے مالک، اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیجئے، اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا معاملہ تو آپ کی ایک نیم نگاہ پہ موقوف ہے۔ آپ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ جب تک اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تم پر نہ ہو، تم میں سے کوئی بھی صاف ستھرا نہیں ہو سکتا۔ اے کریم آقا، آپ کی نیم نگاہ پر ہماری زندگی موقوف ہے۔ اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ہم پر ڈال دیجئے، اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ اس مجمع میں کوئی ایک بندہ تو ایسا ہوگا جس کا اخلاص آپ کو پسند آتا ہوگا، اللہ اس کی برکت سے، اللہ اس ایک بندے کی برکت سے ہم گناہ گاروں پر رحمت فرما دیجئے، اللہ ہم پر اپنا کرم فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے جو فوائد و ثمرات ہیں، اللہ ہمیں ان سے مستفید فرما دیجئے۔ کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی مسجد کے صف اول کے نمازی اللہ جناب زبیر صاحب شدید دلیل ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ان کے گھر کے کھانوں میں شفا نازل فرما دیجئے، گھر کے پانی میں شفا نازل فرما دیجئے، شفا لا یغادر سقما کا ان کو مصداق بنا دیجئے۔ اور بھی دیگر لوگ جو بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دیجئے۔ اللہ جو پریشان ہیں، اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے، الجھے ہوئے کاموں کو اللہ اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے۔ کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ میرے مالک، ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، اساتذہ و مشائخ جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ جن کی مغفرت فرما دی، قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ میرے مالک، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اس ملک کے اور اسلام کے دشمن اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ انہیں چن چن کر دفع دور فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ، یہ موسم حج شروع ہو چکا ہے، آپ کے نیک بندے احرام باندھ کے آپ کے گھر کی جانب سفر کے لیے رواں دواں ہیں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اے کریم آقا، آپ نے جن لوگوں کو بھی اپنے گھر کے دیدار کے لیے قبول فرمایا، آپ نے ان کو اس سال حج کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ان تمام لوگوں کے حج کو حج مبرور بنا دیجئے، اللہ ان کے حج کو قبول و مقبول فرما دیجئے، اور اے کریم آقا، آسان فرما کر، قبول فرما کر، اللہ اس کے اثرات کو ان کی اور ہماری زندگی میں جاری و ساری فرما دیجئے۔ اللہ ہم پیچھے رہ جانے والوں پر بھی رحمت فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی بار بار حج اور عمرے کے لیے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے۔
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.